بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا اپنی جگہ بدلنی ہے تو بدل لیں, ذرا پاس آنا تو آ جائیں. ذرا ایک خاص صورت ہے ستے جاگنا, جو سوئے ہوئے ہیں وہ اٹھ جائیں. آ جائیں تھوڑی سی, ذرا اپنی جگہ بدل لیں, آ جائیں پاس آ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. ذرا پہلی آیات ذرا دھیان سے سنیے گا. تسبیح کی اللہ نے, اور تسبیح کی اللہ کی ہر اس چیز نے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں ہے. وهو العزیز الحکیم, اور وہ ہے زبردست بڑی حکمت والا. یعنی کہ ہر شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, لم تقولون ما لا تفعلون, تم کیوں کہتے ہو ایسی بات جو تم کرتے نہیں ہو. کبورا مقتا عند اللہ, سخت ناپسندیدہ حرکت ہے اللہ کے نزدیک. ان تقولوا ما لا تفعلون, یہ کہ تم کہو ایسی بات جو تم کرتے نہیں ہو. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا, جو لوگ کہتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کو غصہ ہے, اللہ تعالیٰ کو محبت کن پر ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا, یقیناً اللہ تو محبت کرتا ہے ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں. فی سبیلہ, اس کے راستے میں, صفن صف باندھ کر, کانہم بنیان مرصوص, اس طرح گویا کہ وہ سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہے. یہ جو چار آیات ہیں یہ مل کر ایک انتہائی اہم موضوع آپ کے میرے سامنے کھولتے ہیں. ہر دین میں, کسی بھی نظام زندگی میں ایک اصول ہوتا ہے کہ سب سے بڑی نیکی کیا ہے, ٹاپ کی نیکی کیا ہے. اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اپنے بندے کون سے, یہ ایک سوال ہو سکتا ہے نا ہمارے ذہن میں. اب اس سوال کا یہاں جواب دیا جا رہا ہے. اللہ کو اپنے وہ محبوب بندے پسند ہیں, اللہ تعالیٰ کو وہ بندے محبوب ہیں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑتے ہیں, جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آتے ہیں. اور دوسری طرف جو کہتے تو ہیں کرتے نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں. اب کیا کہتے ہیں اس کو ذرا اگر پہلی آیت سے جوڑیں تو کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں تک تسبیح و مناجات کی بات ہے وہ تو دنیا کی ہر چیز کر رہی ہے. فرشتوں نے کہا تھا نا کہ تسبیح و مناجات کے لیے تو ہم ہیں, آپ انسان کی بنا رہے ہیں. یہ اہم بات جس کو علامہ اقبال کے بڑے خوبصورت جو ربائی ہے اس کے اندر علامہ نے فرمایا, مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر. بندے ہونے کا مقام ہو رہا ہے, عاشق ہونے کا مقام ہو رہا ہے. جس میں نے آج آپ سے کہا تھا نا محبت کے تقاضے بیان ہو رہے ہیں. مقام بندگی دیگر مقام عاشقی دیگر, ز نوری سجدہ خواہی ز خاکی بے شذا خواہی. نوری مخلوق سے تو آپ نے صرف سجدے کا تقاضا کیا, اور اس خاکی مخلوق سے بہت بڑے بڑے تقاضے کر دیے آپ نے. حالانکہ ہم تو بڑے چھوٹے تھے, ہم سے تو تھوڑے تقاضے ہونے چاہیے تھے. ز نوری سجدہ خواہی ز خاکی بے شذا خواہی. چنا خضرا نگاہداری بھائی, چنا خضرا نگاہداری بھائی بے نیازی ہا, کہ اگر آپ اپنی طرف خود نگاہ ڈالیں تو آپ تو بے نیاز ہیں, آپ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن شہادت بر وجود خود زخون دوستاں خواہی, لیکن تو چاہتا ہے کہ تیرے وجود پر گواہی دے تیرے اپنے دوست اپنے خون سے. تو چاہتا ہے کہ تیرے رستے میں قربان ہو تیرے دوست اپنے خون سے, یہ ثابت کرے جان دے کر کہ ہاں ہم اللہ کے ماننے والے ہیں, اور اللہ ہے جس کے ماننے والے دیکھو اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں. کوئی ہے جس کی خاطر لوگ اپنی جانیں قربان کر رہے ہیں, اہم ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے دوستوں میں شامل فرمائے. اب ذرا دیکھیے قرآن مجید کی وہ آیت جو سورۃ آل عمران میں ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. ان سے کہیے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو, اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے گا. ایسے ہی ہے نا, تو اللہ تعالیٰ محبت تم سے کرے گا تو اللہ تعالیٰ کن سے محبت کرتا ہے بھلا, تقاتلون فی سبیلہ. یہ بڑی اہم بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کی مختلف ڈائمنشن ہے نا. ایک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی جو سنتیں ہیں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی میں کیا کرتے تھے کہ کھاتے کیسے ہیں, بیٹھتے کیسے ہیں, لیٹتے کیسے ہیں, سوتے کیسے ہیں, یہ بھی سنتیں ہیں. ہمارا تو زندگی کا ہر گوشہ ہر لمحہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنا چاہیے. لیکن ایک سنت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اصل بڑی سنت ہے, آپ کا مشن ہے, جس کو سورۃ حدید میں ہم پڑھ کر آئے کہ عدل و انصاف کے نظام کا قائم کرنا تمام رسولوں کا یہ مشن تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو باقاعدہ یہ کر کے دکھایا. تو جو اس مشن کی پیروی کرتا ہے نا, اور اس مشن کی جب پیروی کرے گا تو جس طرح وہاں فرمایا تھا کہ ہم نے پھر لوہا بھی اتارا ہے تاکہ ظالموں کا سر کچلا جائے, تو پھر تو ظالم اور مفاد پرست طبقات تو آڑے آئیں گے, پھر تو لڑائی تک بات پہنچے گی. اور آج بھی اگر مسلمان معاشرے اپنے معاشروں میں کوشش کریں گے خود سے پرامن طریقے سے بھی جدوجہد کا, تو یقین کریں الٹیمیٹلی ایک وقت آ جائے گا کہ عالمی طاقتیں آئیں گے پیچھے, عالمی طاقتیں صف باندھ کے آئیں گی, بڑے بڑے الائنس بنا کر آئیں گی,
کہیں گے ہم پتھر کے زمانے میں بچانے آ رہے ہیں، تب پھر امتحان ہوگا کہ کون پیٹ پہ پتھر باندھتا ہے، کون سر پہ کفن باندھتا ہے. تب ہوں گے اصل اللہ کے دوست جو کہیں گے کہ نہیں ہمیں تم نے جو کرنا کرو، ہم تو یہاں اللہ کے دیے ہوئے عدل و انصاف کے نظام کے مطابق زندگی گزاریں گے اور اپنے مکمل نظام زندگی کو اللہ تعالیٰ کے دین کے مطابق کر کے دکھائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. تو یہ ایک وقت تو آنے والا ہے اور وہ اللہ کے محبوب بندے ہوں گے جو اس راستے میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس میں قبول فرما دے. اسی والے سے ایک دوسری روایت بڑی خوبصورت ہے جو ذرا اردو میں ذرا آسان ہے. یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، وسعت افلاق یعنی کہ آسمان کی وسعتوں میں مسلسل تکبیر، اللہ اکبر کا نعرہ. یا وسعت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. خاک کی آغوش میں گھس کے اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ دو کیفیات ہیں. ایک ہے کہ میدان میں نکل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگانا، اور ایک ہے کونے کھدروں میں بیٹھ کے تسبیح پڑھنا. ہے تو دونوں ہی اللہ تعالیٰ کی تسبیح، دونوں ہی اللہ تعالیٰ کیا نام لے رہے ہیں، لیکن فرق ہے. اس کو آپ یہ سمجھیے کہ اگر کوئی بندہ کمرے بند میں بیٹھ کر یا مسجد میں بیٹھ کر، مسجد پہ اسپیکر پہ کر لیں، اونچی آواز میں اذان دے، بے شک کچھ نہیں ہوگا. لیکن اگر 4 جوان باہر عدل و انصاف کی خاطر ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں گے نا، وائٹ ہاؤس بھی کانپے گا. ایک دفعہ خبر آئے گی BBC کی، 4 نوجوان لاہور کی سڑک پر پائے گئے، وہ نعرہ تکبیر بلند کر رہے تھے. یہ ہوگا کانپ جائیں گے ایک دفعہ. یا مسرت افلاق میں تکبیر مسلسل، یا خاک کی آغوش میں تسبیح و مناجات. یہ جو پہلا رستہ ہے یہ پتہ کس کا ہے؟ وہ مذہب مردان خداگاہ و خدا مست. یہ طریقہ ہے کن لوگوں کا؟ ان جوان مردوں کا ہے جو خود آگاہ ہے، سیلف کانشیس ہے، اپنے خود کو پہچانتے ہیں اور خدا مست ہے، اللہ سے پیار کرتے ہیں، جو سیلف کانشیس اور گوڈ لوننگ ہے. اور یہ جو دوسرا طریقہ ہے یہ مذہب ملا و جماعات و نباتات. یہ ملا کا طریقہ ہے اور یہ جماعات اور نباتات کا طریقہ ہے. الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں، لیکن ملا کی اذان اور مجاہد کی اذان اور. اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نعرہ تکبیر کبھی بلند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لیکن اس کے لیے پہلے ان سارے رستوں سے گزرنا پڑتا ہے. میرا ایک دوست ہے، وہ کہتا ہے، وہ ہمارے جو کلاس میں دوسرے دوست تھے نا جو دعوت و تبلیغ کے کام میں لگے ہوئے تھے، ان کو وہ ذرا ٹانٹ کرنے کے انداز سے کیا کہتا تھا، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری. میں نے اس کو کہا، لوگ اقبال بھی بڑے سیانے تھے، اس نے یہ نہیں کہا کہ نکل کر ڈسکو خانے سے ادا کر رسم شبیری. کیا خیال ہے؟ رسم شبیری ادا کرنی ہو تو نکلنا باہر خانقاہ سے ہی پڑتا ہے. اس کا مطلب ہے زندگی کے کچھ تو نقشے سامنے آتے ہیں، کچھ تو چیزیں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اللہ کے رستے میں اگر ہم جانا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے کی جو تیاری ہے وہ آگے سورت جمعہ میں آئے گی، ساتھ ہی وہ وقفے کے بعد ہوگی. تو ایسا نہ کیجیے گا کہ وقفے کے پہلے ہی آپ نکل جائے تصویر کا ایک رخ دیکھ کر، وہ دوسری صورت بھی ضرور سن کر جائیے گا. اب کرتے ہیں، ان اللہ یحب الذین یقاتلون، اللہ محبت کرتا ہے واقعی ان لوگوں سے جو لڑتے ہیں، لیکن خامخواہ لڑتے پھرتے رہتے ہیں، نہیں بلکہ فی سبیلہ، اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں. اپنے ذاتی مفادات کے لیے نہیں، اپنی بڑائی کے لیے نہیں، اپنے اقتدار کے لیے نہیں، اللہ کی راہ میں، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے. صف باندھ کے، اس صورت کا نام ہی صف لفظ سب سے اہم ہے. اس کا جب صف باندھی ہوتی ہے ہم نے تو کیا ہوتے ہیں، ہم منظم ہوتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو اپنے برابر سمجھ رہے ہوتے ہیں، کوئی اونچ نیچ نہیں ہوتی، بھائی ہوتے ہیں. ایک تربیت یافتہ لوگ ایک منظم انداز سے کھڑے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے مضبوط. ایسے ہونا پڑتا ہے پہلے، پھر اللہ کے راستے میں نکلنا پڑتا ہے. کیوں؟ دنیا کی سب سے اہم ترین مقدس ترین چیز پتہ کیا ہے؟ خون. اور خون کا بہانا کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ آپ اس کو بھیجیں گے خون بہے گا، ایسے ہی ہے نا. اور وہ خون جو بہایا جا رہا ہو اللہ کے نام پر تو وہ زیادہ سیریس چیز ہو جاتی ہے. اور یقین کریں جب ہمارے ہاں معاملات کیا ہو گئے، اللہ کے نام پر، اللہ کے نام لیواؤں کے سامنے جب آنا ہو پھر تو بہت ہی زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، 100 بار سوچنے کی ضرورت ہے. مسلمانوں کے خلاف اگر مسلمان کھڑے ہو گئے تو سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کر رہے ہیں وہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو مسلمانوں کو جس جنگ کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نا، وہ جنگ برائے جنگ نہیں ہے، لڑائی برائے لڑائی نہیں ہے، بلکہ وہ تو ایک ماہر سرجن کی سرجری ہے. وہ چیر پھاڑ نہیں ہے، بلکہ وہ تو سرجری ہے تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے. تو اس کے تو کچھ اصول ضوابط ہیں، وہ اصول ضوابط بڑے خاص ہیں. اللہ تعالیٰ کے رستے میں تلوار اٹھانے کے لیے کچھ شرائط جو پوری کرنی پڑتی ہیں. دعوت و تبلیغ کا حق ادا ہو گیا ہو، معاشرہ اس قابل ہو چکا ہو، تم خود اس قابل ہو چکے ہو. جیسا عام زبان میں کہتے ہیں نا، ڈاکٹر بھی اس قابل ہو
آپریشن تھیٹر بھی اس قابل ہو, مریض بھی اس قابل ہو کہ اس کا آپریشن ہو سکے. ہم میں سے جب کسی کے رشتے دار کا آپریشن ہوا تو پہلے کیا کہتے ہیں, فٹنس نہیں کیا ہو پہلے اس کو. اگر فٹنس میں بھی نہیں, سرجن ہاتھ نہیں لگاتا کہ نہیں جی نہیں اس تو میں کر لوں گا, پھر اٹھائے گا کون اس کو. تو اللہ کے نام پر تلوار اٹھا کے جنگ شروع کر دی جائے, بعد میں پھر نتیجہ کیا نکلے گا کچھ پتا نہیں. پھر اس کو امن کی حالت میں کنورٹ کیسے کیا جائے گا, پھر پرامن کیسے حالت واپس آئے گی. اگر یہ پتا نہ ہو تو پھر تو وہی حالت ہے کہ صاحب جی کھول تو میں خود لوں گا, بند پھر آپ خود کرنا. یہ والا طریقہ نہیں ادھر چلتا. اللہ کے نام پر اگر تلوار اٹھانی تو اس کا کوئی سیریسنس ہونی چاہیے, اس کے کوئی تقاضے ہوتے ہیں. تو دعوت و تبلیغ کا حق ادا کر دیا گیا ہو, اپنی تربیت ہو چکی ہو, منظم ہو چکی ہو, اگلی پر جواز پورا ہو چکا ہو جیسا کہ آپ کے دور میں ہوا, اور پھر ان میں سے اہل ایمان نکل چکی ہو, تو پھر دو بدو جنگ ہوتی ہے. جب اگلے میں اہل ایمان ہو تو سورۃ فتح میں ہم نے کیا دیکھا تھا کہ پھر ہاتھ اللہ تعالیٰ روکنے کی حکمت بیان کرتا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور قبول فرمائے اس بڑی جنگ کے لیے جو آنے والی ہے. ایک وقت آنا ہے کہ اہل ایمان کی اہل کفر کے ساتھ جنگ ہونی ہے. کانہم بنیان مرصوص, لیکن وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں صفیں باندھ کر جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہو, ایک رخنہ نہیں ہوتا ان کے درمیان, ایسے منظم ہوتے ہیں. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ, اور یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا, یا قوم, اے میری قوم کے لوگوں, لِمَ تُؤْذُونَنِي, تم مجھے اذیت کیوں دیتے ہو, وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ, حالانکہ تم خوب جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ جب اس شہر میں داخل ہو جاؤ, اللہ کے دین کو نافذ کرنا ہے, تو انہوں نے آگے سے کیا کہا تھا, قَالَ مَنْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ, کہا تھا نا سورۃ مائدہ میں ہم دیکھ کر آئے. یاد کرو ان کو بھی کہا گیا تھا کہ اللہ سے ملو, لیکن انہوں نے پیٹ دکھا دی. تو مسلمانوں تم نہ پیٹ دکھانا, کہتے ہو کہ اللہ کے وفادار ہو, پھر کر کے دکھاؤ کہ اللہ کے وفادار ہو, صرف زبانی کلامی نہیں. فلما زاغوا, لیکن جب انہوں نے کجروی اختیار کی, ازاغ اللہ قلوبہم, تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ فاسق لوگوں کو پھر ہدایت نہیں دیتا. وَإِذْ قَالَ عِیسیٰ ابْنُ مَرْیَم, اور عیسیٰ ابن مریم سلام علیہ السلام نے جب کہا, یا بنی اسرائیل, اے بنی اسرائیل کے لوگوں, انی رسول اللہ الیکم, یقیناً میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف, مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, تصدیق کرنے والا ہوں اس حصے کا جو مجھ سے پہلے سے تورات میں موجود ہے, ومبشرا, اور میرا دوسرا کام کیا ہے. اب بقیہ جتنے بھی رسول تھے ان کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام آئے نا, تو سارے ہی رسول اپنی اپنی امتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دیتے آئے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے دو مین کام پر ہم نے بیان کیے ہیں. نمبر 1, یہودی جو تھے, جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے, ان کی اصلاح کرنا, ان کو پھر سے اس تورات کے ساتھ وابستہ کرنا. نمبر 2, ومبشرا, اور میں بشارت دینے والا ہوں, برسول, ایک ایسے رسول کی, یاتی من بعدی, جو میرے بعد آئے گا, اسمہ احمد, اس کا نام احمد ہوگا. تو سارے ہی رسول بشارت دیتے تھے, لیکن عیسیٰ علیہ السلام تو ساروں کو صحیح طرح بتا کر گئے کہ اب وہ آنے والا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک اللہ تعالیٰ ان کے درجات بھی بلند کرے اور ان کی حفاظت فرمائے, تو جس طرح وہ جب عیسائیوں کی کتابوں سے نکالتے تو کس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارتیں موجود ہیں. فلما جاءهم بالبينات, لیکن جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے, قالوا هذا سحر مبين, تو کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله الكذب, اور کون ہے بڑا ظالم اس شخص سے جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے. وهو يدعى الى الاسلام, حالانکہ اسے اسلام کی طرف دعوت دی جا رہی ہو. اب دیکھیں 3 دور ہیں سارے. پہلا دور ہے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا, ان کی امتیوں نے جو کیا کہ کہا آپ جائیں آپ کا رب جا کے لڑیں. اس سے اگلا دور آ گیا عیسیٰ علیہ السلام کا, ان کے ساتھ جو انہوں نے کیا وہ کیا. اب تیسرا دور آ گیا, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی دعوت دے رہے ہیں اور وہ اللہ پر جھوٹ بہتان باندھ رہے ہیں. مطلب اللہ تعالیٰ کی کتاب میں گواہیاں موجود ہیں, لیکن کہہ رہے ہیں کوئی نہیں, اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہی نہیں, تو رسول ہی نہیں, جھوٹ بول رہے ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین, اور اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا ہے ایسے ظالموں کو. اور اب ان کی مصروفیات کیا ہیں, یہ پرانے جو سارے اللہ تعالیٰ کے اب اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بن گئے ہیں, جو پہلے کتاب والے تھے, اب ان کی مصروفیات کیا ہیں. یریدون لیطفئوا نور اللہ, یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں, بافواہہم, اپنے منہ کی پھونکوں سے. واللہ متم نورہ, اور اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ وہ اپنے نور کو پورا پھیلا کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون, کافروں کو کتنا ہی ناگوار ہو, اللہ تعالیٰ تو اسے دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے گا. قیامت سے قبل کوئی گھر ایسا نہیں ہوگا اینٹ گارے کا بنا ہوا یا خیمہ کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جس میں اللہ تعالیٰ اپنا کلمہ داخل نہ کر دے, چاہے عزت کے ساتھ چاہے اسے نیوا کر کے. کیا مطلب, اگر وہ اللہ تعالیٰ کے کلمے کو قبول کر لے گا, مسلمانوں میں شامل ہو جائے گا, تو عزت دار طریقے سے مسلمانوں کے ساتھ برابر کا شہری بن جائے گا. اور اگر وہ اسلام کے خلاف ہی رہے گا تو پھر اسے سر جھکا کے رہنا پڑے گا, اور اسلام کے عدل انصاف کے نظام کی بالادستی قبول کرنی پڑے گی, اور ظلم کا خاتمہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, وہی تو ہے جس نے اپنا رسول بھیجا ہدایت کے الہدا دے کر, ودین الحق, اور سچا نظام زندگی دے کر.
اللہ تعالیٰ نے تو اپنا رسول بھیجا ہے الہدا اور دین حق دے کر. کیوں؟ لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے غالب کر دے سب کے سب ادیان پر، کل کے کل نظام زندگی پر. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل مشن جو 3 صورتوں میں آ چکا ہے، اور یہ آخری صورت ہے جس میں ہم پڑھ رہے ہیں. تو اس بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں رہنی چاہیے کہ سارے رسولوں کا کیا مقصد تھا؟ عدل انصاف کا قیام. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا؟ وہ امرت لیعدل بینکم. پوری امت مسلمہ کا مقصد کیا ہے؟ کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو یہاں بڑی شاندار طریقے سے بیان کیا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 چیزیں دے کر بھیجا تھا، ایک الہدا، ایک کتاب ہدایت، اور ایک سچا نظام زندگی، ایک عادلانہ نظام جس کو سورۃ حدید میں میزان ترازو کہا گیا. تو 2 ہی چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، ایک عدل انصاف کا نظام ہے، اور 2 ہی مطالبے ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک اللہ کے راستے میں جہاد ہے. سادی سادی باتیں ہیں، کوئی 4 کی طرح کی بات ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے یہ بات سمجھا دے، ہمارے دل میں اتار دے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اپنے رسول کو اس لیے بھیجا ہے وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، ہم مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. اللہ تعالیٰ نے تو مکمل نظام زندگی اسلام کے مطابق کرنا مشن قرار دیا ہے. اس مکمل نظام زندگی میں عقائد، عبادات، رسومات بھی ہیں، ایک فرد کے افکار و نظریات ہیں، اور اس کا کردار بھی ہے، اس کا لین دین اور انٹریکشن بھی ہے، اور ایک معاشرے کے جو معاشرتی اخلاق ہے، معاشرتی اقدار ہے، وہ بھی ہیں، تہذیب و تمدن بھی ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر معاشرت سے آگے معیشت اور سیاست اور ریاست اور اس کے قوانین اور اس کا آئین اور اس کی خارجہ پالیسی سب کچھ ہے. پورا نظام زندگی حق اور سچ اور عدل انصاف کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کے لیے محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خواہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ ہو. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو جو اس بات پر ایمان لے آئے ہو کہ ہاں اللہ ہے، اللہ کا رسول ہے، اس نے الہدا اور دین حق دے کر بھیجا ہے، اللہ کے رسول کا یہ مشن مان لیا. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ھل ادلکم علی تجارت، کیا میں تمہیں وہ تجارت نہ بتاؤں؟ ایک تجارت ہے، ایک جگہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، تو نیک من عذاب الیم، جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گی. کیا مطلب؟ اگر تم یہاں انویسٹ نہیں کرتے، اس تجارت میں اپنا سودا نہیں لگاتے، اپنا جان مال نہیں لگاتے، تو پھر دردناک عذاب سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے. دنیا میں بھی ذل و رسوا ہونا پڑ سکتا ہے، ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑ سکتی ہے، اور آخرت میں بھی عذاب مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے. اب وہ تجارت کیا ہے بولا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان لاؤ تم سب اللہ پر اور اس کے رسول پر. پہلی بات تو پھر وہی آ گئی. اب پیچھے کیا کہا گیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے تو تم ہو، لیکن جیسا ایمان ہونا چاہیے نا ویسا اپنا ایمان کرنا. جسے فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، ایمان والو ایمان لاؤ، حقیقی ایمان لاؤ، دل سے ایمان لاؤ، ایمان کے صحیح تقاضوں کے مطابق ایمان لاؤ. وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور دوسرا کام کیا ہے؟ جہاد کرو اللہ کے راستے میں. بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانو. اب جہاد کی اہمیت کتنی ہے آپ دیکھیں. سورۃ توبہ میں فرمایا گیا جو جہاد نہیں کرتا اس کو پھر ہدایت نہیں ملتی. سورۃ فتح کے بعد سورۃ حجرات میں فرمایا گیا جو جہاد نہیں کرتا وہ سچے ایمان والا ہی نہیں. اور اب یہاں فرمایا جا رہا ہے جو جہاد نہیں کرتا پھر وہ دردناک عذاب سے نجات حاصل نہیں کر سکتا. یہ بڑا ضروری جہاد ہے. اب جہاد ہے کیا؟ عام طور پہ ہم نے بڑا مس انڈرسٹوڈ کیا ہے اس کو، بڑی مسکنسیپشن اس بارے میں، کچھ ہم نے بھی پھیلائی، کچھ غیروں نے بھی پھیلائی. تو اصل جہاد کیا ہے ذرا اس کو سمجھ لیں. جہاد کہتے ہیں مجاہدے کو، جو 2 طرفہ جدوجہد ہے. ایک ہوتی ہے کوشش، ایک ہوتی ہے کشاکش. ایک ہے آپ کوئی کوشش کر رہے ہیں، ایک ہے کسی کوشش کے مقابلے میں آپ کوشش کر رہے ہیں. اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے ہٹانے والی جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کے خلاف کوشش کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے راستے میں آگے بڑھتے چلے جانا، آگے بڑھتے چلے جانا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا. یہ ہے اصل میں جہاد فی سبیل اللہ. اب وہ کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ پہلے سب سے تو انسان کے ساتھ اس کی نفسانی خواہشات لگی ہیں، اسے ان کے خلاف جہاد کرنا پڑتا ہے. اور اس سے آگے بڑھ کر یہ معاشرے کے غلط طور طریقے ہوتے ہیں، ان کے خلاف اسے جہاد کرنا پڑتا ہے. اور یہ جہاد کیسے ہوتا ہے؟ قرآن مجید کے ذریعے ہوتا ہے. اس کو قرآن مجید نے کیا فرمایا؟ جہاد بالقرآن، قرآن مجید کے ذریعے جہاد کرو. غلط نظریات کا، غلط بیانیوں کا قرآن مجید کے بیانیے سے مقابلہ کرو. اس کے لیے تو نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنی پوری زندگی لگائیں اور اپنے جان اور مال اور اپنے کیریئرز اور اپنی ساری صلاحیتیں قربان کریں، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کریں اس سے. اور سب سے آگے بڑھ کر وہ پورا نظام زندگی جس میں مفاد پرست طبقات نے اور ظالم طبقات نے اپنی ایک اجارہ داری قائم کی ہوئی ہے اور عوام کا خون چوس رہے، ان کے خلاف جہاد کرو. اللہ کے اتارے ہوئے لوہے کو بھی ہاتھ میں لینا پڑے تو لو. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف طریقے اختیار کیے ہیں تو تمہیں بھی سچویشن ٹو سچویشن اپنے طریقے اختیار کرنا ہے. اہل ایمان میں کوشش کرو گے تو وہ طریقہ ہوگا، اور جب کفار سے 2 ہاتھ ہونے ہوں گے تو وہ طریقہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مل جل کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے قبول فرمائے. تو یہ جہاد فی سبیل اللہ کا ایک وسیع مفہوم ہے جس کے لیے آپ کو یہاں کتاب بھی جہاد فی سبیل اللہ، اس کی حقیقت، اس کی منزلیں، اس کے
مختلف درجات وہ سب آپ کو یہاں ملے گی، اور اس کے کیا تقاضے ہیں وہ سب ادا کرنے کے جذبے کے ساتھ اگر ہم وہ خریدیں گے تو ہمیں جو ہے اجر ملے گا، اور آپ کو PDF میں بھی مل سکتا ہے، YouTube پر بھی مل سکتا ہے۔ یہ تفصیلی ایک موضوع ہے جو قرآن مجید میں مختلف جگہوں پر بکھرا ہوا ہے، جس کی میں نے مختصر خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تم سب کے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یغفر لکم ذنوبکم، اگر تم یاد کرو گے تو ہوگا بھلا کیا، غلطیاں کوتاہیاں تو بندے سے ہو جاتی ہیں یار، ایسا تو نہیں کہ تم سے غلطیاں کوتاہیاں نہیں ہوں گی۔ یغفر لکم ذنوبکم، معاف فرما دے گا اللہ تمہارے گناہ، ویدخلکم جنات تجری، اور داخل کرے گا تمہیں ایسی جنتوں میں تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور بہترین گھر عطا فرمائے گا سدا بہار جنتوں میں۔ ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی۔ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا، اور وہ دوسری چیز بھی تمہیں دے گا جو تمہیں بڑی محبوب ہے۔ اصل میں تمہاری نظر تو رہنی چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت پر، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر، اس جنت میں تمہاری نظر ہونی چاہیے۔ اگر وہاں سے نظر ہٹ گئی نا، اور دنیا کی کسی منزل کو، دنیا کے کسی مقصد کو تم نے اپنا اصل نصب العین بنا لیا اور اپنا اصل مقصد اسی کو بنا لیا، تو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ پھر کیا ہوگا بھلا، پھر تم جلد بازی میں مبتلا ہو جاؤ گے، پھر تم سوچو گے ہم ہیں، ہم ہی کر کے دکھائیں گے جو کر کے دکھائیں گے، اور وہ بھی کچھ نہیں، وہ بھی کچھ نہیں، اور یہ بھی باہر وہ بھی باہر، ہم ہی ہیں۔ پھر جب ایسا کرو گے پھر تحریکوں کے قبرستان میں دفن ہو جاؤ گے تم۔ بڑے بڑے لوگ اٹھتے ہیں پھر رہ جاتے ہیں۔ تو اگر تم آگے بڑھنا چاہتے ہو تو ایک بات کا دھیان رکھنا، نظر اپنی اللہ کی مغفرت پر رکھنی ہے، اللہ کی رضا پر رکھنی ہے۔ یہ فیصلہ کرنا ہے کہ تمہارا اصل مقصد کیا ہے، کہ تم اپنی کوشش کرو اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو۔ کام ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ اللہ کا کام ہے، تمہارے ہاتھ سے ہوگا کہ کس کے ہاتھ سے ہوگا، کس نسل سے ہوگا، کس جماعت سے ہوگا، کس دور میں ہوگا، کس ملک میں ہوگا، یہ سارے اللہ کے فیصلے ہیں۔ تمہارا کام کیا ہے، تم نے کوشش کرنی ہے، تمہارے ذمہ کوشش اور اللہ کے ذمہ فتح ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ایک دن آنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو فتح نصیب فرمانی ہے۔ وَأُخْرَىٰ، اور وہ دوسری بھی تحبونہا جو تمہیں بڑی محبوب ہے۔ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور قریب آنے والی فتح جو بڑی قریب آ گئی ہے، اب چند دنوں کی بات ہے اور پھر فتح مکہ ہو بھی گیا۔ وبشر المؤمنین، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو بشارت دے دیجیے کہ تمہارے لیے دنیا میں بھی فتح ہے اور آخرت میں بھی اجر عظیم ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں محنت کرنی ہے۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، آخری آیت پر اب ہم آگے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بنو۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو، اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اللہ کی مددگار بنو۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کرنے کا کیا مطلب ہے، اللہ کے دین کی مدد کرنا۔ اب اللہ کے دین کی مدد کرنا کیا ہے، اس کو بھی تو ذرا سوچ لیں۔ وہ دین کن اصولوں کا نام ہے، وہ آپ کے میرے ہی تو تحفظ کا نام ہے، آپ کے میرے ہی تو حقوق کے تحفظ کا نام ہے، آپ کی میری ہی تو بہتری کا نام ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی بہتری تو کچھ بھی نہیں کرنے لگے، اپنی بہتری کرنے لگے ہیں۔ تو کونوا انصار اللہ، اللہ تعالیٰ کے وہ جو دیے ہوئے اصول ہیں جن کے مطابق تمہارا بھلا ہے، تو اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ کی مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسی ابن مریم، جیسا کہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا للحواریین، اپنے حواریوں سے، من انصاری الی اللہ، کون ہے میرا مددگار اللہ کی راہ میں؟ قال الحواریون، تو حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار۔ فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، تو بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لے آیا، وکفرت طائفہ، اور دوسرے گروہ نے انکار کیا۔ تو ہوا کیا، فیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، تو ہم نے ایمان والوں کی مدد کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں، اور ہم ایسا ہی کرتے ہیں۔ فاصبحوا ظاہرین، اور وہی غالب ہو کر رہے۔ تو تم بھی اللہ کی مدد کرو، اللہ کے رسول کی مدد کرو، اور اللہ کے رسول کی مدد صحابہ نے کیسے کی، اللہ کے رسول کے مشن میں شامل ہو کر، اور ان کے ایک حکم، ایک اشارے پر اپنی جانیں قربان کر کے، اللہ تعالیٰ کے راستے میں لڑ کے، جس طرح ابھی ہم نے اس سورت کے شروع میں پڑھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی حق و باطل کا مارکا تو ہر طرح، ہر وقت، ہر جگہ ہے۔ دنیا کو ہے پھر مار گئے روح و بدن پیش، تہذیب نے پھر اپنے درندوں کو ابھارا، اللہ کو پامر دیے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشیروں کا سہارا۔ ہر بندے کے سامنے ہر وقت حق و باطل کا مارکا ہے، اسے پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مجھے حق کو حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور باطل کو اور ظلم کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے خلاف کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ وقفے کے بعد ہم سورۃ جمعہ پڑھیں گے، جو اس پورا جو مشن ہے اس کے جو طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے بڑا اہم ہے، اور آج کے دور میں ہمیں کیا ضرورت ہے کام کرنے کی، اور آج آپ جب یہاں سے اٹھے تو کیا کرنا ہے، آج کیا کام شروع کرنا ہے فوراً۔ عام طور پر کہتے ہیں نا گلا یہ بہت سنیا پہ بندہ کی کریے ادھر دسل سے کیا نہ چاہ رہے تو وہ اب آنے لگا ہے سورۃ جمعہ کے شروع میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے قبول فرمائے۔ صدق اللہ۔